نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کی اس ویڈیو میں ایک گنہگار آدمی کی توبہ کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ ایک زمانے میں ایک مالدار آدمی بہت بڑا بدکار تھا۔ اسے ایک خاتون سے عشق ہو گیا، محبت ہو گئی۔ وہ ہر لمحہ ہر پل اس خاتون کو حاصل کرنے کی کوشش میں لگا ہوا تھا۔ ہر وقت وہ یہی چاہ رہا تھا کہ اس خاتون کو میں کیسے حاصل کروں۔ اور وہ وہ خاتون ایک پارسا عورت تھی، نیک عورت تھی، اللہ اس کے رسول کے عشق میں ڈوبی ہوئی تھی۔ وہ انسان اس کو چاہ رہا تھا، لیکن چاہنے کے باوجود وہ خاتون اس کے جال میں نہیں پھنس پائی۔ ایک ایسا وقت آ گیا، اس خاتون کے ساتھ ایک ایسے حالات خراب ہو گئے کہ سختی کی تنگی آ پڑی، اور اس خاتون کے پاس رزق کی تنگی اور قرض کے بوجھ نے اسے دبا ڈالا، اور جن لوگوں کا وہ قرض لے چکی تھی، قرض والوں، وہ اپنا قرض کا تقاضا کرنے لگا۔ وہ سارے کے سارے لوگ اپنا قرض وصول کرنے کے لیے اس خاتون کے پاس آنے لگے۔ وہ خاتون پریشان تھی کہ میں کروں تو کیا کروں، حالات نے اسے مجبور کر رکھا تھا۔ اس خاتون نے سوچا کہ اس مالدار آدمی کے پاس جاؤں۔ اس مالدار آدمی کے پاس گئی اور اپنا سارا واقعہ، سارا ماجرا اس مالدار آدمی کو سنا دیا۔ وہ مالدار آدمی بہت خوش ہوا کہ تمہیں جتنی دولت چاہیے اتنی دولت ملے گی، تمہیں جو چاہیے وہ ملے گی، لیکن ایک کام کرنا ہے، آج رات تجھے میرے پاس آنا ہوگا۔ وہ خاتون تو پریشان تھی ہی۔ وعدہ کے مطابق انہوں نے کہا کہ اگر میں اپنے سارے قرض داروں کا قرض ادا کرنے کے باوجود میں آ جاؤں گی۔ وہ خاتون اپنے آپ پر رو رہی تھی، گڑگڑا رہی تھی، ڈر رہی تھی، اور یہ دعا کر رہی تھی، آ پڑی ہے مجھ پہ سختی اے خدا، کس سے میں چاہوں مدد تیرے سوا، سب سے بڑھ کر رحم والا ہے تو ہی، دکھ میں بے کس کا سہارا ہے تو ہی، ہر ایک شے پر غالب ہے تو، سب کچھ تو کر سکتا ہے اے رب جہاں، میری ہر بگڑی کو یا رب دے بنا، میری ہر الجھی کو سلجھا اے خدا، تو جدھر جس دل کو چاہے پھیر دے، تیرے ہی قابو میں ہے دل خلق کے، گرچہ یا رب میں سراپا ہوں بری، اب تو لیکن تیرے در پر آ پڑی، ایک تیری ہی رہوں محتاج میں، غیر کی یا رب نہ ہوں محتاج میں، اے خدا سنتا ہے تو میرا کلام، میرا گھر تو دیکھتا ہے اور مقام، ظاہر و باطن برا ہے جانتا، حال میرا کچھ نہیں تجھ سے چھپا، میں ہوں فریادی غریب و بے نوا، کون پوچھے گا مجھے تیرے سوا، یا الہی رد نہ کر میری دعا، فضل اپنے مجھے لیجئے بچا، مانگتی ہوں تجھ سے میں تیری پناہ، سر سے شیطانوں کے اے میرے الہ۔ کتابوں کے اندر ہے کہ وہ انسان، وہ بادشاہ، وہ مالدار آدمی اتنا خوش ہوا کہ خوشی کے عالم میں انہوں نے اپنے مکان کو سجایا، اپنے مکان کو اچھے سے اچھے، بہتر سے بہتر انداز میں اپنے مکان کو سجایا، اور وہ دونوں اس مکان کے نیچے بیٹھ گئے۔ بی بی صاحبہ نے کہا کہ میری پہلے ایک بات سن لے، اس کے بعد تیرا دل جو چاہے وہ کرے گا۔ ایک دل کو تو خوش کرنے کے لیے، دل کو راضی کرنے کے لیے، نفس کو خوش کرنے کے لیے تو ایک برے کام میں مصروف ہونے والا ہے، برے کام میں لگنے والا ہے، اور تو ایک اللہ کو ناراض کر رہا ہے، اس کے رسول کو ناراض کر رہا ہے، اپنے نفس کی خوشی، اپنی دل کی خوشی کے لیے تم برے کام میں ملوث ہو رہا ہے، اور اللہ اس کے رسول کو ناراض کر رہا ہے۔ میں خدا کی قسم کھا کر کہتی ہوں، آخرت کے اندر اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو، سارے کائنات کو جمع کرے گا، اور اس وقت حساب و کتاب
شروع ہو جائے گی۔ اس وقت ہر انسان کے ایک ایک اعمال کا حساب دینا ہوگا، تو تم وہاں کیا حساب دو گے؟ غلط عورتوں کو اور غلط مردوں کو جمع کیا جائے گا، سب کو اپنا اپنا حساب دینا ہوگا، تو وہاں کیا جواب دو گے؟ وہ اللہ جو ہر چیز پر قادر مطلق ہے، وہ اللہ جو ہر شے پر قادر مطلق ہے، وہ اللہ جو پل میں امیر کو غریب اور غریب کو امیر، فقیر کو بادشاہ اور بادشاہ کو فقیر کہتا ہے، جو پل بھر میں عزت اور ذلت کا مالک ہے، جو غریب کو عزت دے دے گا اور امیر کو ذلت دے دے گا، اس خدا کے سامنے تو کیا جواب دو گے؟ میں تو اپنے حالات کے اوپر مجبور ہو گئی، میں اپنے پریشانی میں آ کر قرض والوں کی قرض کی ادائیگی کے لیے اس کام پہ میں تیار ہوئی۔ میں کبھی دل سے برا کام نہیں کی ہوں اور نہ کبھی دل سے میں برا کام کروں گی، مجھے حالات نے مارا، تجھے کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی کی قدرت اور اس بی بی خاتون کی برکت سے وہ انسان ڈر گیا اور کانپ گیا، اللہ تبارک و تعالی کے خوف سے لرز گیا، اللہ رب العزت کے خوف سے لرز گیا، اللہ رب العزت کے خوف سے وہ انسان ڈر گیا اور اس بی بی سے معافی مانگنے لگا، اور اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے اس بی بی کو بہت سارے دولت دیے، اور وہ اپنے گناہوں پر توبہ کرنے لگا، اپنے گناہوں پر نادم و شرمندگی کرنے لگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رونے لگا، گر گرانے لگا، اور وہ یہ سوچ رہا تھا کہ اس خاتون نے ایک گناہ کے کام کو کرنے پر اتنا ڈر رہی تھی، اور میری پوری زندگی گناہوں کے کام میں گزرا ہے، اے اللہ ہمیں معاف عطا فرما۔ وہ رات بھر روتا رہا اور یوں دعا کرتا رہا، یا الہی یا الہی یا الہی، میں ہوں اپنی بدعمالی سے تباہ، تو نے جن کاموں کے کرنے کو کہا میں انہی کاموں سے روگرداں رہا، اور جن کاموں سے تو نے روکا مجھے رات دن مجھ سے وہی سرزد ہوئے، توبہ کی اب میں نے اے پروردگار، کل گناہوں سے ہوں میں شرمسار، اب تو جو ہوتا تھا مجھ سے ہو چکا، کاٹے اپنی راہ میں خود بو چکا، کر چکا خود ظلم اپنی جان پر، اپنے ہاتھوں لٹ چکا ہوں سر بسر، اب میرے بچنے کی ہے تدبیر کیا، یا الہی تیری رحمت کے سوا کون بخشے گا مجھے تیرے سوا، چھوڑ کر در کو تیرے جاؤں کہاں، رحم کر تو میرے حال زار پر، اور جہنم سے مجھے آزاد کر، میں ہوں مستر کر دعا میری قبول، اور نہ کر مجھ کو تو محروم و ملول۔ حاصل کلام یہ ہے کہ وہ انسان 3 دن اور 3 رات روتا رہا، گڑگڑاتا رہا اور اپنے گناہوں پر شرمندہ رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے روتا رہا، گڑگڑاتا رہا، اور اسی حالت میں وہ توبہ کیا اور اس دنیا سے رخصت ہو گیا، اس دنیا سے کوچ کر گیا، اس دنیا سے چلا گیا، انتقال کر گیا۔ اللہ تبارک اس زمانے کے جو نبی تھے، اللہ رب العزت کا حکم ہوا اور کہا، اے میرے پیارے نبی، میرا ایک پیارا بندہ ہے جو گناہ کے کام پر قدرت رکھنے کے باوجود، جو گناہ کے کام کو وہ کر سکتا تھا، اس کے باوجود میرے ڈر سے وہ کانپ گیا، میرے ڈر سے وہ گھبرا گیا اور اسی حالت میں وہ مر گیا۔ وہ میرا بیحد پیارا بندہ ہے، اے میرے نبی اس بندے کو لیے جاؤ اپنے دوست احباب کے ساتھ، اس کو غسل کراؤ، کفن اور پہناؤ اور اس کی نماز جنازہ پڑھو۔ فائدہ سبحان اللہ، اس کا یہ فائدہ ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے، اپنے آپ پر شرمندگی کرتا ہے، توبہ کرتا ہے اور اللہ کے سامنے روتا ہے، گڑگڑاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بندے کا ادا بہت پسند ہوتا ہے۔ اور انسان تو وہی ہے جو انسان گناہ کیا اور اس گناہ پہ وہ توبہ کیا، معافی مانگا، اے اللہ میں نے فلاں گناہ کر لیا ہے، اے اللہ اس کے بعد میں کبھی گناہ نہیں کروں گا، میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ پھر اس انسان سے گناہ سرزد ہوا، پھر وہ انسان توبہ کیا۔ سب سے بہتر وہی انسان ہے جو گناہ کرنے کے بعد شرمندگی اور توبہ کرتا ہے، اپنے آپ کو وہ شرمندگی کرتا ہے کہ میں اس گناہ کیا، اس گناہ پر وہ نادم و شرمندگی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا بہت پسند ہوتا ہے، اللہ رب العزت ایسے بندے سے خوش ہوتا ہے۔
اس لیے ہم اور آپ اپنی زندگی میں کتنوں بڑے سے بڑا گناہ کرتا کیوں نہ ہو، چاہے وہ زناکاری کیوں نہ ہو، چاہے وہ شرابی کیوں نہ ہو، چاہے وہ غیبت خوری کرنے والا کیوں نہ ہو، چاہے وہ زنا کرنی، چاہے وہ ڈاکو کرنے والا کیوں نہ ہو، اپنے گناہوں پر شرمندگی کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رو، اللہ رب العزت کے سامنے گر گراؤ۔ اللہ رب العزت تو گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے، اللہ رب العزت تو رحمان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنے بندوں پر رحم کرنے والا ہے۔ اے انسانوں، اے میرے نوجوانوں، اپنے گناہوں پر شرمندگی تو کرو، اے میرے نوجوانوں اپنے گناہوں پر توبہ تو کرو، اے میرے نوجوانوں اپنے گناہوں پر تو رو تو صحیح، اللہ تبارک و تعالیٰ تو معاف کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں اے میرے بندے تو گناہ کیا، اپنے گناہوں پر توبہ کر، میں تمہارے گناہوں کو قبول کروں گا، میں تمہارے گناہوں کو قبول کروں گا، میں تمہارے گناہوں کو چھپا دوں گا، میں تمہارے گناہوں کو پردہ پوشی کروں گا۔ اے میرے بندے تو مجھ سے مانگو تو صحیح، اللہ تبارک و تعالیٰ تو معاف کرنے والا ہے، اللہ رب العزت اپنے بندوں کو بخشنے والا ہے۔ اگر انسان اس کائنات کے اندر سمندر کے اتنا بھی گناہ کر کے آئے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گر گرائے گا، روئے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف کر دے گا۔ لیکن ایک گناہ ہے، وہ گناہ جو کبھی نہیں ہوگی، جو گناہ کبھی معاف نہیں ہوگی، وہ گناہ ہے شرک۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ شرک کے علاوہ جتنی بھی گناہیں ہو، اللہ رب العزت سارے کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام جو اپنے گناہ، اپنے آپ پر جو گناہ کیے ہوئے ہیں، اپنے جانوں پر جو ظلم کیے ہوئے ہیں، اے اللہ میں اپنے تہ دل سے اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہوں، توبہ کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی تو دوستوں میں شیئر کریں، سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں، بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ السلام علیکم۔